أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے بھائی مل کے پڑھ لو. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ. حضور سب نظارے آپ کے ہیں، حضور سب نظارے آپ کے ہیں، یہ چاند تارے حضور آپ کے ہیں. یہ چاند کیوں کر نہ ہوتا دو ٹکڑے، یہ چاند کیوں کر نہ ہوتا دو ٹکڑے، جب اشارے حضور آپ کے ہیں. سیدہ و علی حسن و حسین، سیدہ و علی حسن و حسین، پھول سارے کے سارے حضور آپ کے ہیں. اب کیوں کر غلاموں کو خوف ہو، اب کیوں کر غلاموں کو خوف ہو، جب سہارے حضور آپ کے ہیں. حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے. حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے. ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں، ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں. میں نے آقا کے غلاموں پہ آقا کا کرم دیکھا ہے. دل میں عشق نبی کی اگر لگن نہ لگے، دل میں عشق نبی کی لگن اگر نہ لگے، یہ ایسا سجدہ ہے کہ سر زمین پہ نہ لگے. ظہوری میری یہی دعا ہے شام و سحر، ظہوری میری یہی دعا ہے شام و سحر، میرے وطن کو کسی کی بری نظر نہ لگے. لکھاں لوگ آئے زمانے تے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں. لکھاں لوگ آئے زمانے تے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں. لکھاں سونے بن بن بہندے، او دی خاکے پا جیا بھی کوئی نہیں. اللہ رب العزت جل جلالہ کا بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو ان گھڑیوں میں ذکر خدا اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بلند اور پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ان نشستوں کو بروز معاشر ہم سبھی کے لیے ذریعہ نجات بنائے. جن مارکیٹ والوں نے بزم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا، اللہ تعالی رزق حلال وسیع عطا فرمائے، لقمہ حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کی بڑی معروف آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ترجمہ بھی یقیناً آپ کو یاد ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. آپ نے اس جملے کو بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس جگہ پہ جو لفظ ذکر کیا وہ یہ ہے یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ اس جگہ پہ یصلون علی رسول ہی بھی ذکر فرما سکتا تھا کہ اپنے رسول پر درود بھیجتے ہیں، یا پھر یصلون علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جا سکتا تھا کہ اللہ اور اس کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر یصلون علی النبی ذکر کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر تو آیت میں یہ لفظ ہوتا یصلون علی محمد تو درود اس دن سے شروع ہوتا جس دن حضور پیدا ہوئے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اس دن رکھا گیا جس دن حضور پیدا ہوئے. اور اگر ہوتا یصلون علی محمد تو ترجمہ یوں ہوتا کہ اللہ اور اس کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو درود حضور کی پیدائش کے دن سے شروع ہوتا. اور اگر لفظ ہوتا یصلون علی رسولہ
تو درود اس دن سے ہوتا جس دن حضور نے رسول ہونے کا اعلان نبوت کیا، تو درود کی ابتدا حضور کے اعلان نبوت سے ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس مقام پر یصلون علی النبی ذکر کیا کہ جب سے نبی نبی ہیں تب سے ان پہ اللہ اور فرشتوں کا درود ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ نبی نبی کب سے ہیں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، آقا آپ نبی کب بنے؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، تمہارا نبی اس وقت بھی نبی تھا۔ تو جب سے نبی ہے تب سے درود ہے۔ اس لیے یصلون علی رسول ہی نہیں کہا کہ اگر رسول ہی ہوتا تو درود اعلان نبوت سے شروع ہوتا، اور یصلون علی محمد ہوتا تو درود حضور کے یوم پیدائش سے شروع ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر یصلون علی النبی کہہ کر بتلایا جب سے نبی ہے تب سے اس کی ذات پر درود بھی ہے۔ اور نبی کب نبی تھے؟ جب زمین و زمان کچھ بھی نہیں تھا، ایک خدا تھا، دوسرا مصطفیٰ تھا۔ تو جب سے نبی ہے تب سے ان کی ذات پر درود پڑا جا رہا ہے۔ تین باتیں ٹوٹل آپ سے گوش گزار کرنی ہے۔ اس میں سے پہلی بات، قرآن مجید میں ہم ایک قوم کا تذکرہ پڑھتے ہیں، جب اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ نے جب ان کو عذاب دیا تو پوری کی پوری بستی کو الٹ دیا۔ دوسری قوم کا جب ہم تذکرہ پڑھتے ہیں تو جب طوفان نوح آیا، طوفان نوح اتنا سخت تھا، آج جو خانہ کعبہ ہم دیکھتے ہیں طوفان نوح کے وقت اس کو بھی آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا۔ صرف وہ لوگ اور وہ جانور بچے تھے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے، اس کے سوا ساری زمین کو برابر کر دیا گیا، کوئی چیز باقی نہیں بچی تھی۔ تیسری قوم کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو جب ان پر تیز آندھیوں کا طوفان آیا تو وہ ہوا اتنی تیز تھی کہ ان کی لاشیں ان کے گھروں سے اڑتی تھی اور سمندر کی تہہ میں جا کے گرتی تھی۔ چوتھی قوم کا تذکرہ پڑھتے ہیں جب اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ان پر آسمان سے پتھر برسائے گئے۔ پانچویں قوم کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے جب اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ان کی شکلوں کو بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا۔ اب ایک قوم نافرمانی کرے تو پوری بستی الٹ دی جائے، دوسری قوم نے نافرمانی کی تو طوفان نوح آیا، تیسری قوم نے نافرمانی کی تو سخت آندھیوں کے طوفان آئے، چوتھی قوم نے نافرمانی کی تو آسمان سے پتھر برسے، پانچویں قوم نے نافرمانی کی تو ان کی شکلیں بندر کی شکلوں میں تبدیل ہو گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، گزشتہ امتوں نے جتنے گناہ کیے تھے وہ سارے کے سارے گناہ اس امت کے دامن میں موجود ہیں۔ ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو ہم تاریخ میں پڑھتے ہوں اور آج کے دور میں نہ ہوتا ہو۔ گزشتہ امتوں نے جتنے گناہ کیے تھے وہ سارے کے سارے اس امت کے دامن میں موجود ہیں، بلکہ اس امت نے 2 قدم اور آگے رکھے، اور اس امت کے اندر تو قبروں سے مردے نکال کے ان سے بھی زنا کیا گیا۔ اس امت کے اندر تو زینب جیسی معصوم بچیاں بھی محفوظ نہیں رہی۔ اس امت کے اندر ابھی 3 دن پہلے کی خبر ہے نا کہ ہسپتال کی چھت کے اوپر انسانوں کی لاشیں کئی سال سے جل رہی ہیں۔ ایسا کون سا گناہ ہے جو پچھلی امت نے کیا ہو اور اس امت کے دامن میں نہ ہو؟ ہر گناہ اس امت کے دامن میں موجود ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا، پچھلی امتوں نے ایک ایک گناہ کیا تو پوری کی پوری بستیاں تباہ ہو گئی، اس امت نے سب کچھ کیا، اس پر طوفان نوح کیوں نہیں آتا؟ اس امت کے دامن میں سارے گناہ ہیں، تیز آندھیوں کے طوفان کیوں نہیں آتے؟ اس امت کے دامن میں سارے گناہ موجود ہیں، اس امت پہ آسمان سے پتھر کیوں نہیں برستے؟ اس امت کے دامن میں سارے گناہ موجود ہیں، پھر اس امت کی شکلیں بندر کی شکلوں میں تبدیل کیوں نہیں ہوئی؟ تو سوال تو بنتا ہے نا کہ ایک امت ایک ایک گناہ کرے تو پوری کی پوری امت تباہ ہو جائے، ہم سب کچھ کر کر کیوں بچے ہوئے ہیں؟ تو جب یہ سوال ذہن میں ابھرتا ہے تو جواب صرف ایک ملتا ہے کہ پچھلی قوموں نے ایک ایک گناہ کیا تو پوری کی پوری قومیں تباہ ہو گئی۔ ہم سب کچھ کر کے اگر بچ گئے ہیں تو وجہ صرف ایک ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ حضور آ گئے ہیں۔ حضور کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اس جملے کو سمجھے تو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ ہمارے گناہوں اور اللہ کے عذاب کے درمیان جو پردہ ہے نا، اس پردے کا نام رحمت مصطفیٰ ہے۔ جس بندے کے ذہن سے یہ خیال بھی گزرتا ہے نا کہ حضور تھے، تو میں پوچھتا ہوں پھر آج کس چیز نے بچایا ہوا ہے؟
اس کو کہنا پڑے گا ہر زمانہ میرے حضور کا ہے۔ آج ہمیں ایک لمحے کے لیے آپ بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ تسلی کے ساتھ سوچیں، یار ہمارے معاشرے میں کون سا گناہ ہے جو نہیں ہو رہا؟ سب کچھ کر لیا تو پھر عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا جواب دیا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ محبوب، اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ جس کے درمیان آپ ہو وہاں پہ اللہ کا عذاب ہے۔ آج ہمیں بچانے والی صرف ایک چیز ہے، اس چیز کا نام رحمت مصطفیٰ ہے۔ ہم سب کچھ کر کے بچے ہوئے ہیں، کوئی ایک گناہ بتائیں جو پچھلی امت میں ہو اور اس امت نے نہ کیا ہو۔ یار سب کچھ کر کے بچ گئے تو وجہ کیا کہ حضور آ گئے ہیں۔ آج حضور نہ ہوتے تو سوچو ہمیں رب سے بچانے والا ہی کون تھا؟ کون سا بندہ ایسا ہے جو اس بات کا دعوے دار ہے کہ میری یہ نیکی ہے جس کی وجہ سے میں اللہ کے عذاب سے بچا ہوا ہوں؟ کوئی نیکی نظر نہیں آتی، نظر آتا تو صرف گنبد خضرا نظر آتا ہے کہ گنبد خضرا کی چھاؤں ہے تو یہ امت گناہوں سے سب کچھ کر کے اللہ کے عذاب سے بچی ہوئی ہے۔ تو اس واسطے میلاد منانے کے لیے دل کو اتنا سہارا ہی کافی ہے کہ حضور نے آ کر ہمیں اللہ کے عذاب سے بچایا ہوا ہے۔ حضور نہ ہوتے تو پچھلی امتوں کے حالات پڑھ کے دیکھیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے تفسیر نعیمی میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سب سے آخر میں کیوں بھیجا؟ اس کی ریپیٹ بند کریں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سب سے آخر میں کیوں بھیجا؟ جواب لکھا آپ نے انتہا کر دی۔ آپ فرماتے ہیں پچھلی امتیں جب گناہ کرتی تھی ان پہ عذاب آتے تھے، تو بعد میں آنے والی قومیں ان کا حالات پڑھتی تھی، بعد میں آنے والی قومیں ان کی تباہی کے تذکرے پڑھتی تھی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے جواب لکھا، آپ نے حد کر دی۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے امت مصطفیٰ کو سب سے آخر میں رکھا ہی اس لیے ہے کہ ان کے گناہوں کو پڑھنے والا بھی کوئی نہ بچے۔ اللہ نے امت مصطفیٰ کا ایسا پردہ رکھا ہے کہ ان کے بعد کوئی ان کو پڑھنے والا بھی نہ آئے۔ یار حضور کے آنے کی اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی بھی قومیں بھیجی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی قوم سے براہ راست خطاب نہیں کیا۔ یہ واحد امت مصطفیٰ ہے جس سے اللہ نے براہ راست کئی مرتبہ کلام کیا اور کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اللہ نے ہمارے سوا کسی قوم سے خطاب نہیں کیا۔ یار جس کا رب اس سے کلام کرے اور وسیلہ مصطفیٰ کی ذات بنے تو پھر بندہ سوچے کہ میں میلاد کیوں مناؤں؟ تو میں اس کے لیے صرف اتنا کہا کرتا ہوں، اگر آپ اس جملے کی مٹھاس کو سمجھ لینا تو آپ کو ساری رات گفتگو کا مزہ آئے گا۔ وہ جملہ کیا ہے؟ میں نے کہا جن کے کہے ہوئے لفظ حدیث بنتے ہیں، جن کے، پھر بولیں، جن کے کہے ہوئے لفظ، پیچھے والے بولیں، جن کے کہے ہوئے لفظ حدیث بنتے ہیں، لوگ ان کا ذکر کرنے کے لیے حدیثیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور جن کے کہے الفاظ ہی حدیث بن جائیں، ان کا ذکر کرنے کے لیے بھی حدیثیں ڈھونڈو گے۔ میں صرف 3 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، دوسری بات میری شروع ہوگی۔ 3 باتیں میں نے کرنی ہے، 3 حدیثیں پڑھنی ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنی ہے۔ آج لوگ ذکر مصطفیٰ کے لیے، عشق مصطفیٰ کے لیے حدیثوں کی تلاش میں ہیں۔ اگر آپ اپنی جگہ بیٹھ کر میری بات سن لیں گے تو مجھے زیادہ مزہ آئے گا۔ جو میرے نصیب کا رزق ہوگا مجھے مل جائے گا، پیسے دینے کے لیے کوئی بندہ آگے نہ آئے۔ یار آپ بیٹھ کے تسلی سے نبی پاک کا دین سنیں، ٹھیک ہے؟ مہربانی کوئی بندہ آگے نہ آئے۔ نہ نعرہ مارنے کی عادت ہے، نہ پیسے دینے کی عادت ہے۔ آپ صرف میرا پیغام سمجھ لیں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جن کے کہے ہوئے لفظ، پھر بولیں، جن کے کہے ہوئے لفظ حدیث بنتے ہیں، لوگ ان کا ذکر کرنے کے لیے حدیثیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب آپ نے بڑی توجہ سے بات کو سمجھنا ہے۔ ایک بندے کے لیے اپنی جان بچانا فرض ہے۔ اگر آپ ان 3 حدیثوں کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ ساری گفتگو کا نچوڑ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ ایک بندے کے لیے اپنی جان بچانا فرض ہے۔ اگر بندہ فرض نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے سامنے اس کو اپنی موت نظر آئے، کوئی چیز ایسی نظر آئے جو اس کی جان لے سکتی ہے، تو اس بندے کے اوپر فرض ہے کہ وہ فرض نماز توڑے۔ اور اگر وہ نماز جان بوجھ کے نہیں توڑتا تو وہ مرنے والا شہید نہیں ہے، خودکشی کی موت مرا ہے، کیونکہ اس کے لیے جان بچانا فرض تھا۔ ہاتھ ساتھی موت آ جاتی تو وہ شہید تھا۔ سامنے موت کو دیکھ کے نماز نہ توڑنے والا گناہ گار ہے، کیونکہ جان بچانا اس کے لیے فرض ہے۔ اب اس حدیث کو آپ نے توجہ سے سمجھنا ہے۔
آج لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عشق بخاری اور مسلم پڑھ کے کرنا چاہتے ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہے، سانپ نے 17 ڈنگ مارے، جناب صدیق اکبر نے پاؤں کو جنبش نہیں دی۔ سوال یہ بنتا ہے ابو بکر صدیق نے قرآن کی کس آیت میں پڑھا تھا کہ نبی کا سر تمہاری گود میں ہو تو جان کی پرواہ نہیں کرنی؟ بخاری اور مسلم کی کس حدیث کا یہ ترجمہ ہے کہ نبی کا سر تمہاری گود میں ہو، جان جاتی ہے تو چلی جائے؟ قرآن کی آیت کا ترجمہ بتائیں، بخاری یا مسلم کی حدیث بتائیں جس کا ترجمہ یا مفہوم اشارتاً یا کنایتاً یہ بنتا ہو کہ نبی کا سر تمہاری گود میں ہو تو جان کی پرواہ نہیں کرنی۔ دوسری حدیث، مولا علی کی گود میں حضور کا سر ہے اور نماز عصر قضا ہو گئی، اور نماز عصر 5 نمازوں میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کسی بندے کی ساری اولاد مر جائے، اس کا سارا مال تباہ ہو جائے، اس کا اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا نماز عصر چھوڑنے کا نقصان ہے۔ نمازوں میں سب سے قیمتی نماز، اور جب انسانوں پہ نمازیں فرض ہوئی تھی نا، سب سے پہلے فجر اور عصر ہی فرض ہوئی تھی۔ سب سے قیمتی نماز جس کو نماز خطر بھی کہا گیا، مولا علی نے قرآن کی کس آیت میں پڑھا تھا کہ فرض نماز اس لیے قضا کر دینا کہ نبی کا سر تمہاری گود میں ہے؟ بخاری یا مسلم کی کس حدیث کا ترجمہ تھا کہ نبی کا سر گود میں ہو تو نماز عصر کو قضا کر دینا؟ اور مولا علی جن کا نماز سے عشق یہ ہے، آپ فرماتے جب میرا جی چاہتا ہے نا کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں اس کا قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں۔ قرآن میں اللہ اپنے بندوں سے باتیں کر رہا ہے، یا ایھا الذین، اے ایمان والو۔ اب مولا علی نے نماز عصر قضا کی، اور مولا علی کا نماز سے عشق بلا کیا تھا؟ ایک جنگ کا موقع ہے، مولا علی کے نا پہلو میں ایک تیر لگ گیا، اور تیر اتنا سخت لگا کہ وہ تیر اندر جا کے نا مڑ کے ٹوٹ گیا، اور وہ گوشت کے اندر اس طرح پیوست ہو گیا کہ جب تیر کھینچتے تھے تو مولا علی کا جسم اندر سے کٹتا تھا، اتنا سخت تیر پیوست ہوا۔ طبیب کو بلایا گیا کہ یہ تیر نکالنا ہے۔ طبیب نے کہا 2 صورتیں ہیں تیر نکالنے کی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ان کو رسیوں کے ساتھ، درخت کے ساتھ باندھ دیا جائے تاکہ جب ہم تیر کھینچے تو شدت کی تکلیف ہوگی تو یہ کانپ نہ جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میں ایک دوائی تیار کرتا ہوں، بے ہوشی کی دوائی ہے، چند لمحوں کے لیے ان پہ بے ہوشی کا عالم ہوگا تو اس صورت میں ہم تیر ان کے جسم سے نکال سکتے ہیں۔ جب مولا علی کو بتایا گیا نا کہ یا تو درخت سے باندھنا پڑے گا یا بے ہوشی کی دوائی پینی پڑے گی، مولا علی فرمانے لگے دونوں باتوں کی حاجت نہیں ہے۔ عرض کرنے لگے پھر تیر نکالیں گے کیسے، گوشت کٹ رہا ہے؟ تو مولا علی فرمانے لگے دیکھو ابھی مؤذن نے اذان دینی ہے، علی جب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے گا نا، تم تیر کھینچنا اس کو محسوس بھی نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح ہوا، آپ نے نماز کی نیت کی، تیر نکالا، آپ نے سی بھی نہیں کی۔ یار جن مولا علی کا نماز سے عشق کا عالم یہ ہو، قرآن کی کس آیت میں پڑھا تھا کہ نبی کا سر گود میں ہو تو نماز چھوڑ دینا؟ بخاری اور مسلم کی کس حدیث کا ترجمہ ہے کہ نبی کا سر تمہاری گود میں ہو تو نماز کو قضا کر دینا؟ تو ایک بات کو یاد رکھیں، صحابہ نے نبی پاک سے عشق قرآن اور حدیث پڑھ کے نہیں کیا، بلکہ صحابہ نے عشق کیا ہے، اس کے مطابق اللہ کا قرآن آیا ہے، مصطفیٰ کا فرمان آیا ہے۔ آج لوگ عشق مصطفیٰ کے لیے قرآن حدیث کی تلاش میں گھوم رہے ہیں، اور میرے بھائی نبی سے عشق کرنے کے لیے بھی دلیل چاہیے۔ صحابہ نے کس قرآن کی آیت میں پڑھا تھا کہ نبی پاک اپنا لعاب دہن اپنے منہ مبارک سے باہر پھینکیں تو زمین پہ نہیں گرنا چاہیے؟ صحابہ لعاب دہن کو اپنے چہروں پہ ملتے تھے، نبی پاک کے وضو کے قطرے صحابہ اپنے چہروں پہ ملتے تھے۔ قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث پڑھ کے کیا تھا؟ میں آپ کی اطلاع کے لیے ایک بات اور عرض کر دینا چاہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صحابی کا وصال 110 ہجری میں ہوا ہے۔ 110 ہجری کے بعد روئے زمین پہ کوئی بھی صحابی نہیں تھے، سب کا وصال ہو چکا تھا۔ آخری صحابی کا وصال کب ہوا؟ پھر بولیں۔ بخاری اس کے بھی 100 سال بعد لکھی گئی ہے۔ اب آپ بتائیں صحابہ نے بخاری پڑھ کے عشق مصطفیٰ کیا؟
نبی پاک کے وصال کے 200 سال بعد، 2 صدیوں کے بعد بخاری اور مسلم لکھی گئی ہے۔ تو صحابہ نے جو عشق کیا ہے نا، امام بخاری نے وہ عشق پڑھ پڑھ کے حدیثیں لکھی ہیں۔ اور آج عشق مصطفیٰ کے لوگ کہتے ہیں بخاری میں لکھا ہوا ہے، مسلم میں لکھا ہوا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں، جب صحابہ کے دور میں بخاری اور مسلم نہیں تھے تو صحابہ نے عشق کیسے کیا؟ قرآن کی کس آیت کا ترجمہ ہے کہ جان کی پرواہ نہ کرو؟ قرآن کی کس آیت کا ترجمہ ہے کہ نماز کو قضا کر دو؟ قرآن کی کس آیت کا ترجمہ ہے کہ نبی پاک کا لعاب دہن زمین پہ نہیں گرنا چاہیے؟ اور صحابہ نبی پاک سے عشق بھلا کیسے کرتے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے گھر کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر، ان کے ساتھ کسی مسئلے پہ بحث ہو گئی۔ عبداللہ بن عمر نے اپنی بات کی، اس کے اوپر دلیل دی۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات کی اور دلیل کے طور پہ نبی پاک کی حدیث سنا دی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے صرف یہ جملہ نکل گیا کہ ابا جی حدیث تو ہے لیکن، صرف اتنا جملہ کہا، حدیث تو ہے لیکن۔ جناب عمر نے اپنی تلوار نکالی اور بیٹے کی شاہ رگ پہ رکھ دی، کہا مصطفیٰ کا فرمان سن کے پھر کہتا ہے لیکن؟ نکل جا عمر کے گھر سے، عمر کے گھر میں تیری کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب عبداللہ بن عمر فاروق کے سامنے کون کھڑا ہو؟ جناب عمر کا قد اتنا تھا کہ انسان کو سر اٹھا کے دیکھنا پڑتا تھا، اور جتنا ہمارا ہاتھ ہے اتنی ان کی ہتھیلی تھی۔ اور میرے نبی پاک نے فرمایا عمر کو دیکھو تو شیطان بھی گلی بدل لیتا ہے۔ اب جناب عبداللہ بن عمر جانتے تھے کہ پورے مدینے میں صرف ایک ہی بندہ ایسا ہے جو میرے ابے سے بات کر سکتا ہے۔ اپنے گھر سے نکلے، سیدھا صدیق اکبر کے دروازے پہ گئے، دستک دی، کہنے لگے تایا جی ابا جی ناراض ہو گئے ہیں۔ کہا وہ بات تو ٹھیک ہے، پہلے بتا کر کے کیا آیا ہے؟ کہا بس مسئلے میں بحث ہوگی، ابا جی نے حدیث سنائی، میں نے کہہ دیا حدیث تو ہے لیکن۔ جناب صدیق ساتھ آئے، کہا چل معاف کر دے۔ کہا میں نے کوئی نہیں معاف کرنا۔ کہا تجھے کہا ہے نا معاف کر دے، کوئی بات نہیں، بچہ ہے، کوئی بات نہیں، کر دے معاف۔ کہا اس نے نبی پاک کی حدیث سن کے پھر کہا لیکن۔ کہا چل معاف کر دے۔ جناب عمر فاروق کا جملہ سنیے گا، کہنے لگے ابو بکر میں تجھ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جناب صدیق نے کہا پوچھو۔ کہا ابو بکر اگر تیرا بیٹا تیرے سامنے یہ کہتا کہ نبی کی حدیث تو ہے لیکن، بتا تو کیا کرتا؟ جناب صدیق فرمانے لگے عمر تو نے صرف تلوار نکالی تھی، ابو بکر نے چلا بھی دینی تھی۔ قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ ہے ایسا؟ بخاری مسلم کی حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ تو صحابہ نے نبی پاک سے جو عشق کیا ہے وہ بخاری مسلم پڑھ کے نہیں کیا، بلکہ انہوں نے عشق کیا تو بخاری مسلم لکھی گئی ہے۔ 2 باتیں مکمل ہوگی، تیسری اور آخری بات، ہمیں اپنی زندگی میں ایک میلاد ایسا ضرور منانا چاہیے جس کے بعد میلاد کا اثر ہمارے کردار سے نظر آئے۔ اگر ہم دکاندار ہیں، تاجر ہیں، تو ہم سب سے پہلے اپنی تجارت میں جھوٹ بولنا چھوڑیں۔ ایک میلاد ایسا منائیں کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ صبح جب دکان پہ جائیں تو پڑوسی دکاندار پوچھے تجھے کیا ہوا، تو وہ کہے یار میں نے کل رات کو اس نبی کا میلاد سنا ہے جس نبی نے فرمایا تھا کہ سچا اور امانت دار تاجر قیامت والے دن نبیوں کی صف کے درمیان میں کھڑا ہوگا۔ یہ کتنی گہری حدیث ہے، توجہ کریں۔ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جو آخری فرد آئے گا نا، سارے انسانوں کی کل 120 صفیں میدان معاشر میں بنے گی۔ ایک ایک صف میں اربوں کھربوں انسان کھڑے ہوں گے۔ میدان معاشر کی صفیں کل 120 ہیں، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 120 صفوں میں سے 80 صفیں امت مصطفیٰ کی ہوں گی، اور سچا تاجر جو میری امت کا سچا تاجر ہوگا وہ قیامت والے دن نبیوں کی صف میں کھڑا ہوگا، اور حضور اس پہ فخر کریں گے کہ یہ میری امت کا سچا تاجر آ گیا ہے۔ تو ایک میلاد ہم ایسا ضرور منائیں کہ جس کے بعد ہماری تجارت سے نظر آئے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے نبی پاک کا میلاد منانے والے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس آپ کا مرید ہے، کہنے لگا حضور میں فلاں شہر میں تبلیغ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ میری تبلیغ پر اثر ہو اور لوگ میری بات کو سن کے میری طرف مائل بھی ہوں۔ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ بولا اور فرمایا سن، اگر تو چاہتا ہے نا کہ تیری تبلیغ پر اثر ہو اور لوگ تیری بات کو سنیں، تو کوشش کرنا تمہیں تبلیغ زبان سے نہ کرنی پڑے،
تمہیں تبلیغ کرنے کے لیے زبان نہ کھولنی پڑے، تمہارا کردار بتائے کہ تم حضور کے غلام ہو، اور تمہارے کردار کو دیکھ کر لوگ یہ جملہ بولنے پہ مجبور ہو جائیں، یار جس کا امت ہی اتنا اچھا ہے ان کا نبی کتنا اچھا ہوگا یار۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو ایک میلاد، اگر باپ اس شک میں ہے نا کہ میں میلاد کیوں مناؤں، تو باپ ایک لمحے کے لیے سوچے جب حضور نہیں تھے، سگا بیٹا سگے باپ کو چھڑیوں کے ساتھ مارا کرتا تھا۔ آج بھی جن علاقوں میں کلمہ نبی پاک کا نہیں پڑھا جاتا، وہاں پر جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں۔ ایک دور وہ تھا کہ سگے باپ کو سگا بیٹا چھڑیوں کے ساتھ مارتا تھا، اور بوڑھا ہونے کے بعد اپنے باپ کو اپنے گھر میں نہیں رکھتا تھا۔ آج بھی جن علاقوں میں کلمہ نبی پاک کا نہیں پڑھا جاتا، وہ اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں۔ جس خطے میں آپ اور میں رہتے ہیں، ماں باپ جتنے بوڑھے ہوتے ہیں ان کی گندگی صاف کرتے ہوئے بھی ہمیں فخر ہوتا ہے، اور ہم اس میں اپنے لیے جنت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ تو سوال تو پیدا ہوتا ہے نا، یہ تو وہی اولاد تھی اپنے باپ کو چھڑیوں کے ساتھ مارا کرتی تھی، آج اس کی غلاظت صاف کر رہی ہے۔ تو وہ باپ سوچے کہ آخر یہ نوبت کیوں آئی کہ جو اولاد چھڑیوں سے مارا کرتی تھی آج وہ ہماری غلاظتیں صاف کر رہی ہے۔ تو اس باپ کو مجبور ہو کے یہی کہنا پڑے گا کہ حضور آ گئے ہیں۔ حضور نے آ کے بتایا کہ ماں باپ کی حیثیت کیا ہے۔ آج اگر ماں شک میں ہے کہ میں میلاد کیوں مناؤں، ماں پلٹ کے تاریخ کے اوراق میں پلٹ کے دیکھے، جب حضور جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، عرب کے اندر ایک میلہ لگتا تھا، اس کا نام تھا عکاس کا میلہ۔ اس کے اندر عرب کے سارے قبیلے جمع ہوتے تھے۔ 3 سگے بیٹوں نے اپنی ماں کے گلے میں پٹا ڈالا اور ماں کو گھسیٹ کر اس میلے میں لے کے آئے، اور بولی لگا کے اپنی سگی ماں کو نیلام کر دیا، اور جو قیمت ملی وہ 3 بیٹوں نے آپس میں برابر برابر بانٹ لی۔ یہ وہ دور تھا جب حضور جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، تو سگی ماں کو سگے بیٹے سرے بازار نیلام کر کے بیچ دیا کرتے تھے۔ پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس ماں کو اتنی عزت دی جو سرے بازار نیلام ہو کر بکا کرتی تھی۔ میرے حضور نے آ کر اس ماں کو یہ مرتبہ، یہ عزت، یہ شان و شوکت دی کہ 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس جو جنت تھی، میرے حضور نے وہ جنت کھینچ کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ اب بھی وہ ماں پوچھے کہ میں میلاد کیوں مناؤں، اس ماں کو تو اس خوشی میں میلاد منانا چاہیے کہ جب تک وہ کملی والا آیا نہیں تھا، میں تو سرے بازار سگے بیٹوں کے ہاتھ نیلام ہو کے بک جایا کرتی تھی، اور اس کملی والے نے آ کر جنتی ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ آج اگر بہن شک میں ہے کہ میں میلاد کیوں مناؤں، تو وہ بیٹی ایک لمحے کے لیے سوچے، جب حضور نہیں تھے تو بیٹی کی زندگی کا وجود ہی نہیں تھا۔ بیٹی پیدا ہوتی تھی، زندہ درگور کر دی جاتی تھی، زندہ قبروں میں گاڑ دی جاتی تھی۔ ایک وہ دور تھا کہ سگا باپ سگی بیٹی کو زندہ قبر میں گاڑ آتا تھا۔ آج وہ دور ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو صرف ایک گھر سے دوسرے گھر میں رخصت کرتا ہے تو باپ کی ہچکی تھمتی نہیں ہے، باپ کی آنکھوں کے آنسو تھمتے نہیں ہے۔ بیٹی اپنی گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے سب سے آخر میں اپنے سگے باپ کو ملتی ہے، نہ باپ کی ہچکی تھمتی ہے نہ بیٹی کی ہچکی تھمتی ہے۔ بہن سوچے، میری زندگی کا تو وجود ہی نہیں تھا، سگا بھائی زندہ بہن کو قبر میں گاڑ آتا تھا۔ آج باپ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کے باوجود مزدوری کرتا ہے، کمر اس کی بڑھاپے کی وجہ سے جھک چکی ہے، اس کے باوجود وہ مزدوری کرتا ہے۔ تو اس بڑے باپ سے پوچھا جائے، بابا جی آپ کی پشت میں اب وہ طاقت نہیں رہی، اس کے باوجود آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو ایک جواب ملتا ہے، ابھی میں نے اپنی بیٹی کو رخصت کرنا ہے، اس کے لیے مشقت کرتا ہوں۔ بھائی 2 مزدوریاں کرتا ہے، آور ٹائم لگاتا ہے، اس سے پوچھو اتنی مشقت کیوں کرتے ہو؟ تو ایک ہی جواب دیتا ہے کہ ابھی اپنی بہن کے ہاتھوں کو پیلا کرنا ہے، اس لیے ڈبل مزدوری کرتا ہوں، آور ٹائم لگاتا ہوں۔ تو اس بیٹی کو تو سوچنا چاہیے نا، جب حضور جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، میری زندگی کا تو وجود ہی نہیں تھا، سگا باپ زندہ قبروں میں گاڑ آتا تھا۔ آج وہی باپ ہے، بڑھاپے کی وجہ سے پشت جھک چکی ہے، اس کے باوجود مزدوری کرتا ہے، اور ایک گھر سے دوسرے گھر میں بیچتے ہوئے نہ اس کے آنسو تھمتے ہیں نہ بیٹی کے آنسو تھمتے ہیں۔ تو اس بیٹی سے پوچھنا چاہیے کہ بتاؤ اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا؟ جو باپ سگی بیٹی کا وجود برداشت نہیں کرتا تھا،
آج ایک گھر کی جدائی برداشت نہیں کرتا، تو وجہ کیا ہے؟ تو اس بیٹی کو خوش ہو کے ایک ہی جملہ بولنا چاہیے، وہ جملہ یہ ہے کہ حضور آ گئے ہیں۔ یار حضور آئے تو بیٹی کی زندگی کو وجود ملا، باپ کے سینے میں شفقت آئی، بھائی کے سینے میں شفقت آئی۔ وہ بیٹی سوچے تو صحیح، اگر حضور نہ ہوتے میری تو زندگی کا وجود ہی نہیں تھا، حضور نہ ہوتے تو بہن سوچے میری زندگی کا وجود ہی نہیں تھا۔ تو ایک میلاد ایسا ضرور منائے کہ وہ اس کا کردار پہ اثر ہو، ہمارے کردار سے نظر آئے کہ ہم ہی نبی پاک کا میلاد منانے والے ہیں۔ آخری حدیث پاک کا میری گفتگو مکمل ہونے لگی ہے۔ آج لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے بعض اوقات تھوڑا سا کبھی کبھی شک پڑ جاتا ہے۔ جو میں بات آپ سے کرنے لگا، اگر آپ اس کو زبانی یاد کر لیں، انشاءاللہ ساری زندگی آپ کو حفظ رہے گی انشاءاللہ۔ آپ اور میں، اللہ کا کروڑ مرتبہ احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے ہماری ذات پہ کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس کے بعد اس کا سب سے بڑا احسان بلا کیا ہے؟ ہم حضور کے امتی ہیں۔ آج عذاب سے کیوں بچے ہیں؟ کہ حضور آ گئے ہیں۔ اب آپ نے اس جملے کو سمجھنا ہے، ایک لمحے کے لیے تصور کریں، صرف ایک لمحے کے لیے۔ اللہ ہماری نسلوں میں بھی کبھی ایسا نہ کرے، اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو کوئی بتوں کے آگے ماتھا ٹیک رہا ہوتا، کوئی گائے کا پیشاب پی رہا ہوتا، کوئی سورج چاند ستاروں کی پوجا کر رہا ہوتا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ ہم نے تو خدا کو دیکھا نہیں ہے، خدا کو کس کے کہنے پہ خدا مانا ہے؟ کسی نے خدا کو دیکھا؟ چلیں حدیث سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابیوں کا نام ہے حضرت خزیمہ۔ حدیث بڑی دلچسپ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کے بارے میں فرمایا ہے کہ جس جگہ تنازع ہو جائے تو جو دعوے دار ہوتا ہے اس کے لیے 2 گواہ پیش کرنا شرط ہوتی ہے کہ وہ اپنے دعوے کے اوپر 2 گواہ پیش کرے تاکہ وہ سچا ثابت ہو۔ لیکن جس تنازع کے اندر میرا خزیمہ گواہی دے گا، اس اکیلے کی گواہی 2 کے برابر قابل قبول ہوگی۔ اب آپ کو یہ شان کیوں ملی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سیر کرتے کرتے نا مدینے کی حدود سے باہر نکل گئے۔ مدینے سے باہر ایک یہودی اپنا گھوڑا لے کے کھڑا تھا بیچنے کی نیت سے۔ نبی پاک کو وہ گھوڑا پسند آ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گھوڑا خریدا اور کہا میں سیر کرنے آیا تھا، قیمت تو لے کے نہیں آیا، تو میں واپس مدینے جاتا ہوں تو تمہیں قیمت لا کر دیتا ہوں، پھر گھوڑا میرے سپرد کر دینا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیمت لینے کے لیے مدینہ پہنچے تو یہودی کا ایمان ڈاواں ڈول ہو گیا، اس کو کسی نے زیادہ قیمت لگا دی۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیمت لے کے پہنچے تو وہ سودے سے مکر گیا۔ اس نے کہا میں نے گھوڑا آپ کو بیچا ہی نہیں ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ تھا کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے، اتنی قیمت میں خریدا ہے، اور یہودی کا دعویٰ تھا کہ میں نے گھوڑا بیچا ہی نہیں ہے۔ اب یہودی نے ایک جملہ کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو آپ کی شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے اس کو گواہ پیش کرنا پڑتا ہے، اور اگر آپ نے مجھ سے گھوڑا اتنی قیمت میں خریدا ہے تو کوئی گواہ پیش کر دیں، اگر کوئی گواہ گواہی دے دے گا تو میں گھوڑا آپ کے سپرد کر دوں گا۔ کیونکہ یہودی جانتا تھا جس وقت سودا ہوا ہے آپ کو میرے سوا تھا ہی کوئی نہیں۔ اب اس نے کہا کہ آپ گواہ پیش کر دے گا، کوئی بندہ گواہی دے دے گا نا کہ آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے تو میں گھوڑا آپ کے سپرد کر دوں گا۔ جب شور ہوا تو بازار میں ارد گرد لوگ جمع ہو گئے۔ جمع ہونے والے لوگوں میں ایک صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ جب انہوں نے یہ جملہ سنا نا کہ یہودی کہہ رہا ہے کہ گواہ پیش کر دیں تو میں آپ کو سچا مانوں گا، حضرت خزیمہ آگے بڑھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس یہودی سے گھوڑا خریدا ہے اور جتنی قیمت آپ بتا رہے ہیں اتنی قیمت میں خریدا ہے۔ اب یہودی کا دعویٰ تھا کہ گواہ آیا تو میں گھوڑا دے دوں گا۔ اب گواہی مل گئی، اس نے گھوڑا دیا، قیمت لی، یہودی چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کی لگام پکڑی اور مدینے کی طرف چل پڑے۔ ساتھ ساتھ حضرت خزیمہ بھی تھے۔ نبی پاک نے رستے میں پوچھا خزیمہ جس وقت سودا طے ہوا تھا میں تھا اور یہودی تھا، اس کے سوا کوئی نہیں تھا، پھر تو نے یہ کیسے مان لیا کہ میں سچا ہوں؟ تو نے کیسے گواہی دی کہ میں سچ بول رہا ہوں؟ حضرت خزیمہ کا جواب سنے آپ نے عشق کی انتہا کر دی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے یہ پوچھا ہے کہ میں نے کیسے گواہی دی کہ آپ سچے ہیں؟
عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم نے جبریل کو اترتا نہیں دیکھا، آپ نے کہا تو آتا ہے تو ہم نے مانا، ہم نے قرآن اترتا نہیں دیکھا، آپ نے کہا تو مان لیا، ہم نے جنت دوزخ جنات فرشتے نہیں دیکھے، آپ نے کہا ہے ہم نے مان لیا۔ یا رسول اللہ اس دنیاوی سودے کی حیثیت ہی کیا ہے، ہم نے تو اپنا خدا نہیں دیکھا، آپ کے کہنے میں ہم نے اپنے خدا کو خدا مان لیا ہے۔ اس سے بڑی بھی کوئی گواہی ہوگی، ہم نے اپنا خدا ہی نہیں دیکھا، اپنا معبود ہی نہیں دیکھا، آپ نے کہا ہے تو ہم نے مان لیا کہ ہے۔ یار آج ایک لمحے کے لیے ہم سوچیں، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ اپنے معبود کو دیکھتے ہیں پھر عبادت کرتے ہیں، آگ والے آگ کو، چاند والے چاند کو، سورج والے سورج کو، گائے والے گائے کو، اپنا اپنا معبود دیکھتے ہیں تو پھر عبادت کرتے ہیں۔ ہم نے تو اپنا معبود نہیں دیکھا، پھر کس کے کہنے پہ عبادت کی؟ تو یار ہمیں تو خدا کا پتہ بھی در رسول سے ملا ہے۔ یہ جو سیڑھیاں ہوتی ہیں کہتے ہیں زینہ، سیڑھی کو کیا بولتے ہیں؟ تو شاعر نے کہا کوئی چھت پہ چڑھ سکتا نہیں زینہ چھوڑ کے، کوئی چھت پہ چڑھ سکتا نہیں زینہ چھوڑ کے، اور کوئی خدا کو پا سکتا نہیں مدینہ چھوڑ کے۔ ایک لمحے کے لیے سوچو، خدا کا پتہ بتایا کس نے کہ خدا ہے؟ اب خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ بھی سوال ہے۔ باقی جتنے معبود ہیں لوگ ان کو دیکھتے ہیں پھر ان کی عبادت کرتے ہیں، ہم نے تو اپنا معبود نہیں دیکھا پھر بھی عبادت کرتے ہیں۔ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ علامہ اقبال کے زمانے میں نا ایک بندہ تھا، اس نے جگہ جگہ جانا یہ اعتراض کرنا کہ خدا ہے، مسلمانوں نے کہا ہاں ہے، کہتا پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ ایک دن وہ نا سیال کوٹ کی گلی سے گزر رہا تھا، ایک بندے کو اس نے روک لیا، کہنے لگا مسلمان ہو؟ کہنے لگا ہاں مسلمان، کیونکہ اس وقت ہندو مسلم کٹھے رہتے تھے نا۔ کہنے لگا مسلمان؟ اس نے کہا ہاں مسلمان ہے۔ کہا تمہارا خدا ہے؟ مسلمان نے کہا ہاں ہے۔ کہنے لگا نظر کیوں نہیں آتا؟ بندہ بڑا سمجھدار تھا، کہنے لگا میری بات سن، یہ گلی باہر نکل، بالکل سامنے نا اقبال کا گھر ہے، علامہ اقبال کا گھر ہے، جا کر اس سے پوچھ کے خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اب اقبال بھی تو اقبال تھا نا۔ علامہ اقبال اپنی کلاس میں اکثر تاخیر سے جاتے تھے، لیٹ جاتے تھے، اکثر لیٹ جانا۔ تو ایک دن استاد نے کہا اقبال تم دیر سے آتے ہو۔ اقبال کہنے لگا استاد جی اقبال دیر سے ہی آتا ہے، اقبال جو ہے وہ دیر سے ہی آتا، اور اقبال کا عشق رسول انتہا کا تھا۔ علامہ اقبال سے کسی نے ایک دن پوچھا تھا بتاؤ کوہ طور افضل ہے یا حجرہ رسول افضل ہے؟ تو علامہ اقبال جلال میں آگے اور فرمانے لگے کوہ طور کو میرے نبی کے حجرے سے نسبت ہی کیا ہے؟ میرے نبی پاک کے حجرے میں جو جاڑو دیا جاتا ہے اس سے جو گرد و غبار اڑتا ہے، کوہ طور تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ اور وہ کلیم اللہ کوہ طور پہ جایا کرتے تھے، اور کلیم اور حبیب میں فرق ہوتا ہے۔ کلیم اللہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، جو اپنا سینہ کھلوانے کے لیے دعا کرے اس کو کلیم اللہ کہتے ہیں۔ اور حبیب اللہ وہ ہوتا ہے جس کو رب خود کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، سونے ہم نے تیرا سینہ پہلے ہی کھول دیا ہوا ہے۔ وہ کلیم اللہ ہے۔ اللہ کا دیدار کرنے کے لیے 40 راتیں چلا کروایا، 40 لیلۃ ثم اتخذتم العجل من بعدہ۔ اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی تجلی کو دیکھا تھا نا، 40 راتیں کوہ طور پہ قیام کرنا پڑا، اور 40 راتیں چلا کاٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی ذاتی نہیں صفاتی تجلی، ذات ہو اس کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے وہ اس کی صفات ہوتی ہے۔ جیسے اللہ خود ایک ذات ہے، اس کا رحمان ہونا اس کی صفت ہے، اس کا رحیم ہونا اس کی صفت ہے، اس کا مالک ہونا اس کی صفت ہے، لیکن اللہ خود ذات ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے 40 راتیں کوہ طور پہ قیام کیا، 40 راتیں قیام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی ذاتی نہیں صفاتی اور صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ کوہ طور پہ نازل کیا تھا، تو طور جل کے راکھ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پہ تشریف لے آئے۔ تو جب بیدار ہوئے اللہ تعالیٰ کی صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی نظر کا کمال یہ تھا کہ آپ اندھیری رات میں کالے پتھر پہ جو چونٹی چلا کرتی تھی اس کو 27 میل دور سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ یار جس موسیٰ نے اللہ کی صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ دیکھا ہو تو نظر کا عالم یہ ہوتا ہے کہ 27 میل دور
کالی رات میں کالے پتھر پہ جو چونٹی ریکھتی ہے کلیم اللہ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. سوچو یار اس مصطفیٰ کی نظر کا کمال کیا ہوگا جو سامنے بیٹھ کے اپنے رب کی ذات کو دیکھ رہا ہوگا. تو کلیم اللہ وہ ہے. تو علامہ اقبال کے پاس وہ بندہ آ گیا, دروازے پہ دستک دی. علامہ اقبال کا خادم تھا, اس کا نام تھا اسلم. اسلم نے کہا کہ باہر بندہ ہے آپ سے ملنا چاہتا ہے. اس کا اعتراض کیا تھا کہ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ بولو تو صحیح. سبحان اللہ. تاڑی سبحان اللہ تے بھی سبحان اللہ. اے سبحان اللہ تے بھی سبحان اللہ. اعتراض کیا تھا کہ خدا ہے تو نظر. اب علامہ اقبال نے نا اپنے گھر کے صحن میں پھولوں کی کیاری لگائی ہوئی تھی. صبح صبح کا وقت تھا تو علامہ اقبال نے پھولوں کو پانی لگا رہے تھے. دستک ہوئی. اسلم نے کہا کہ کوئی بندہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. اقبال نے کہا بلا لو. اب بندہ جیسے علامہ اقبال کے گھر میں داخل ہوا نا, اقبال نے یوں نظر اٹھا کے نا اس کو غور سے دیکھا. اس کو غور سے دیکھا تو علامہ اقبال جھکے, اپنی کیاری میں سے نے گلاب توڑا. گلاب توڑ کے آنے والے مہمان کو دیا. اس نے گلاب سونگا, کہنے لگا اقبال خوشبو بڑی کمال ہے. اقبال نے کہا نظر نہیں آتی. اقبال نے کہا نظر نہیں آتی. اس سمجھ گیا کہ میرا اعتراض غلط تھا. خدا ہے لیکن نظر, درد ہوتا ہے لیکن نظر, گرمی لگتی ہے لیکن نظر, سردی محسوس ہوتی ہے لیکن نظر, خوشبو آتی ہے لیکن نظر, بدبو آتی ہے لیکن نظر. اسی طرح خدا بھی ہے لیکن نظر کیوں بلا, نظر کیوں نہیں آتا؟ اللہ نے خود کہا الذین یؤمنون بالغیب. ایمان والا ہوتا ہی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھے. دیکھ کر تو سارے مان لیتے ہیں. اب مشرکین نے اعتراض کیا تھا نا کہ نبی پاک کو معراج رات کو کیوں کروائی؟ دن کے وقت کرواتے, سب آتا جاتا دیکھتے تو مان لیتے. تو جواب لکھا رات کو معراج اس لیے کروائی تاکہ پتہ تو چلے ابو جہل کون ہے اور ابو بکر صدیق کون ہے. الذین یؤمنون بالغیب. تو تین باتیں میں نے آپ سے گوشت گزار کی ہیں. نمبر ایک, سب کچھ کرنے کے بعد اگر ہم بچ گئے ہیں تو وجہ کیا ہے؟ پھر بولے, مسکرا کے کہو حضور آ گئے ہیں. آخری جملہ, میری گفتگو مکمل ہو گئی. نبی پاک کی آمد کی خوشی کرنے کے لیے میلاد منانا فرض نہیں ہے. کیا بولا میں نے؟ میلاد منانا فرض نہیں ہے. جلوس میں جانا بھی فرض نہیں ہے. نبی پاک کی آمد میں میلاد سجانا بھی فرض نہیں ہے, جلوس میں جانا بھی فرض نہیں ہے. لیکن نبی پاک کے آنے کی خوشی کرنا فرض ہے. ایک بندہ میلاد میں نہیں آیا, کوئی اعتراض نہیں ہے میرے بھائی. جلوس میں نہیں گیا, کوئی اعتراض نہیں. اپنے بند کمرے میں بیٹھ کے خوش تو ہونا کہ میرے نبی آ گئے ہیں. اعتراض خوش ہونے کا ہے, اور کم از کم چہرے پہ خوشی تو لاؤ کہ حضور آ گئے ہیں. نبی پاک کے دور میں میلاد نہیں ہوا, نہ منا. جلوس نہیں نکلا, نہ نکال. اور چہرے پہ مسکراہٹ تو لانا کہ حضور آ گئے ہیں. اور کم از کم حضور کے آنے سے لوگ خوش تو ہوئے تھے نا. تو کم از کم خوشی منانا ہمارے لیے فرض ہے. میلاد میں نہیں آئے, نہ آؤ. جلوس میں نہیں گئے, نہ جاؤ. لیکن چہرے پہ مسکراہٹ تو لاؤ نا کہ حضور آ گئے ہیں. اگر آپ کی اجازت ہو تو 1 منٹ اور لے لوں آپ کا, کیونکہ میں وعدہ خلافی نہیں کرتا. 1 منٹ اور. پھنسے بندے نے سبحان اللہ کہنا, بیچارے نے اور کی کہنا یار. پھنسے بندے نے بیچارے نے سبحان اللہ کہنا. صرف 1 سے 1.5 منٹ. ایک دلیل آپ کو دینے لگا ہوں, بڑی سادی اور جھٹکی. بالکل جو سادہ بندہ یہاں بیٹھا ہوا نا, جو سادی بات سمجھتا ہے, اس کو بھی کبھی نہیں بھولے گی. آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی بھی قومیں آئی ہیں نا, سب کے لیے جیسے یہ 4 دیواری ہے نا, 4 دیواری, دکان کی 4 دیواری ہے. ہر امت کے لیے ایک 4 دیواری مخصوص ہوتی تھی عبادت خانے کے لیے. اس کے سوا زمین پاک نہیں تھی. جس کو عبادت کرنی ہوتی تھی اس کو عبادت خانے کے اندر جانا پڑتا تھا, بقیہ زمین پاک نہیں تھی. ہر امت کے لیے یہ دستور تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 چیزیں ایسی دی ہیں جو میرے سوا اور کسی نبی کو نہیں ملی. ان 5 چیزوں میں ایک چیز یہ ہے, اللہ نے میرے قدم زمین پہ لگتے ہی ساری زمین کو پاک کر دیا. اب میرا آپ سے اور اس بندے سے ادب کے ساتھ بطور دعوت فکر ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. ہمارا جہاں جی چاہے ہم مصلی بچھا کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بولیں یار.
جہاں جی چاہے چادر بچھائی نماز. اچھا جہاں جی چاہا محلے والوں نے جگہ خریدی مسجد بنا لی. کہ مسجد کے لیے کوئی جگہ خاص ہوتی ہے؟ جہاں مرضی پلاٹ لے کے مسجد. اب میرا سوال ہے بڑے ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ کہ اگر ہر جگہ نماز پڑھی جا سکتی ہے مسجد بنائی جا سکتی ہے تو اس سے میرا سوال ہے کہ یہ زمین شروع سے پاک تھی؟ تو کہے گا نہیں. تو اس سے پوچھو یہ جو نماز پڑھنے کے لیے زمین پاک ہوئی تھی یہ کس رات کو ہوئی تھی؟ تو اس کو کہنا پڑے گا جس رات حضور آ گئے تھے. یار ہمیں تو اپنے سجدے ثابت کرنے کے لیے بھی ماننا پڑے گا حضور آ گئے, ورنہ ہماری تو مسجدیں ثابت نہیں ہیں بھائی, ہماری جگہ پاک ہے. ہمیں یہ بھی ثابت کرنے کے لیے ماننا پڑے گا جعلت الارض مسجدا, میرے نبی نے فرمایا اللہ نے میرے قدم زمین پہ لگتے ہی ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے. تو یہ زمین کس کے صدقے پاک ہوئی اور کس کے لیے پاک ہوئی؟ زمین ہمارے لیے پاک ہوئی. اور اگر ہم اس پہ ناپاکی کی حالت میں چلیں, میرے نبی پاک کا فرمان ہے بندہ ساری زندگی جہاں جہاں سجدہ کرے گا نا قیامت والے دن زمین اس کے حق میں گواہی دے گی مالک و مولا اس بندے نے یہاں یہاں مجھ پہ سجدہ کیا تھا, میں گواہی دیتی ہوں اس کی بخشش کر دے. اب اس تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں, زمین ہمارے لیے پاک ہوئی اور اگر ہم اس پہ ناپاکی کی حالت میں چلیں زمین تو کہے گی نا مالک جس کی خاطر پاک کیا تھا وہی ناپاک چلتے رہے. ابھی سردی کا موسم ہے گا, غسل کی حاجت ہوگی, بچوں کو سکول چھوڑنے اسی حالت میں, ناشتہ لینے اسی حالت میں, کئی لوگ سارا سارا دن کام پہ اسی حالت میں رہتے ہیں. میرے نبی پاک کا فرمان ہے جہاں پہ ناپاک شخص ہو نا, وہ گھر ہو یا دکان ہو فیکٹری ہو, وہاں پہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اب جس گھر میں بندے یا عورتیں رہتی ناپاک ہیں ایام مخصوص نکال کے, وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ اور جس گھر میں اللہ کی رحمت آئی نہیں ہے سکون کہاں سے ہوگا؟ لوگ بلا کے پوچھتے ہیں مجھ سے کسی نے کچھ کیتا تو نہیں ہویا, میں جواب لگا دیتا ہوں سوچ تو نے کیا کیا نہیں کیا ہوا. اپنے گناہوں کی نوست کو کالا علم کہہ دیا, اپنے گناہوں کی بے برکتی کو کالا جادو کہہ دیا, اپنے احوال کے اپنے گرے بان میں ہوتا کہتا کہ ہم نے کیا کیا نہیں کیا ہوا. اور اوپر سے اللہ ماشاءاللہ ہمارے عامل بھی ایسے ہیں, خاندان کے نا ہر بندے نے, یہاں جتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں 5-7 نام ہر کسی نے ذہن میں رکھے ہوئے ہیں, انہوں نے کچھ کیتا ہونا ہے, انہوں نے کچھ کیتا ہونا ہے. اب اللہ ماشاءاللہ عامل بھی ایسا مل گیا, اس عامل نے کہہ دیا یار اس کا نام نہ سین سے یا آئین سے شروع ہوگا. اب کم بختی وہ 5-7 بندوں میں جس کا نام سین یا آئین سے شروع ہو گیا نا, وہ چلے تھا بیڑا ہی گھر کا ہو گیا. ایک بات کو پلے باندھ دیں, فقیر کو فقیری اس شرط پہ ملتی ہے کہ وہ کسی کا پردہ نہیں کھولے گا, اور جو کسی کا پردہ کھول لے, پیر سید جماعت علی شاہ صاحب فرماتے ہیں اللہ اس فقیر کی فقیری چھین لیتا ہے. اے قادی فقیری کا فساد پوا دو. اس لیے ہم دیکھیں ہم نے کیا کچھ نہیں کیا ہوا. تو یہ نبی پاک کو تحفہ ملا تھا برتھ ڈے کے موقع پہ, کوئی سالگرہ پہ موقع تحفہ دے, اور جس کو تحفہ ملے وہ قدر نہ کرے, دینے والے کو دکھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ کیا کہتا ہے میں کنی چاہت نہ دیتا تحفہ دینے قدر نہیں کی تھی. زمین پاک کا تحفہ دینے والا رب ہے, لینے والے مصطفیٰ ہیں, اور دیا ہمارے لیے, اور اگر ہم نے قدر نہ کی, اس واسطے ایک میلاد ایسا ضرور منائے کہ ہمارے کردار سے خوشبو آئے کہ ہم میلادی ہیں. اس لیے نمازی بنے, برتھ ڈے کے موقع پہ ہم اپنے محبوب کو ایسا تحفہ دیتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی وہ اس کو دیکھے اس کو ہماری یاد آئے. ایسا ہی ہے تو نبی پاک کو ایسا تحفہ کیوں نہ دیں کہ جو نبی پاک کو بھی پسند ہو. میرے نبی پاک نے فرمایا سنو نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز امتی پڑھتا ہے آنکھیں میرے مصطفیٰ کی ٹھنڈی ہوتی ہیں. اور دوسری بات اس حدیث کو اپنے دلوں میں جگہ دے دیں, نبی پاک سے سب پیار کرتے ہیں تو بیٹھے ہوئے ہیں, میں یہ نہیں پوچھتا کون کرتا ہے, پیار نہ ہوتا تو آتا کون, پیار ہے تو بیٹھے ہیں نا. اب نبی پاک کا فرمان سے میرے نبی پاک نے فرمایا جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی نا اس نے مجھ محمد کے سینے پہ خراش ڈالی. یار حضور کے سینوں پہ خراش نہ ڈالو یار, نمازی بن جاؤ. اللہ کرے یہ میلاد ہماری روحوں میں ہمارے کردار پہ اثر کر جائے. لکھاں لوگ آئے زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی بھی نہیں, لکھاں لوگ آئے زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی بھی نہیں, لکھاں سونے بن بن بہندے او دی خاکے پا جیا بھی کوئی نہیں, وما علینا الا البلاغ المبین. سارے